نحمده ونصلي على رسوله الكريم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة 3 مرار. قالوا يا رسول الله لمن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم وفي رواية ولرسوله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرا محترم بھائیو، دوستو اور بزرگو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت جامع ارشاد، بہت مختصر لیکن اپنے اندر بہت ساری خوبیوں کو لیے ہوئے. الدین النصیحہ، آپ نے 3 مرتبہ فرمایا الدین النصیحہ، الدین النصیحہ. دین سراسر خیر خواہی کا نام ہے. علماء نے لکھا ہے دین کے بارے میں یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں تعلیمات اسلام میں پوری تعلیمات کا یہ 4تھا حصہ ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں پوری تعلیمات اسی میں ہے. گویا کہ دین اسلام کا بقا اور دین اسلام کا وجود خیر خواہی پر منحصر ہے. جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دین خیر خواہی کا نام ہے، تو اب سوال یہ ہوتا ہے خیر خواہی کس کے لیے، کس کے ساتھ خیر خواہی کرے؟ صحابہ نے جب یہ پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا للہ، خیر خواہی حق تعالی شانہ کے ساتھ. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ ساری مخلوق کے ساتھ بھلائی اور خیر خواہی فرماتے ہیں، بندہ اپنے رب کے ساتھ خیر خواہی کس طرح کرے گا؟ حدیث کا مطلب یہ ہے بندوں کی اپنے رب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو تسلیم کرے، مانے. دنیا میں بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے وجود ہی کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے. تو اللہ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے وجود کو مانے کہ اللہ موجود ہے. دوسری خیر خواہی ہے اللہ کو اپنی ذات اور اپنی صفات میں تنہا، اکیلا اور یکتا مانے. اللہ اپنی ذات میں یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں. اور اس کی جو صفات ہے اس صفات میں بھی وہ یکتا ہے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے، رزق دیتا ہے، اس صفت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بیماری دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اولاد دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں. یہ ساری صفاتیں اسی کے ساتھ خاص ہیں. اللہ کو رب ماننا، اللہ ہماری تربیت کرنے والے ہیں، ہماری پرورش کرنے والے ہیں، ہمیں پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات نہیں ہے جو بندوں کی پرورش کرے، بندوں کو پالے. سوال ہوتا ہے ہم محنت کرتے ہیں، رزق کماتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رزق دیتا ہے. اگر محنت پر رزق منحصر ہوتا، ہر محنت کرنے ہی کی وجہ سے رزق مل جاتا تو دنیا میں کوئی بھوکا نہیں مرتا. بہت سارے محنت کرتے ہیں، بہت سارے کوشش کرتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ ان کو اتنا نہیں ملتا کہ وہ پیٹ بھرے. حق تعالی شانہ جسے جتنا رزق دینا چاہتے ہیں، چاہے زیادہ چاہے کم، جس کو جس دن دینا چاہے، جس کو جس دن نہ دینا چاہے، یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اسی لیے ان چیزوں کو بتلانے کے لیے آپ دیکھتے ہیں بعض کروڑ پتی حالات ایسے آئے کہ ایک ایک لقمے کے محتاج. رزق اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اولاد اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ایک نوجوان مرد نوجوان عورت سے نکاح کرتا ہے،
دونوں صحت مند ہے، کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی ضعف نہیں، اس کے باوجود بھی اولاد سے محروم ہے۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے پوری زندگی گزر جاتی ہے علاج کرنے میں بھی، دعا کرنے میں بھی، سب کچھ کرنے میں بھی، لیکن اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولاد نہیں ملے گی، اولاد نہیں ملتی۔ اور بعض جوڑے ایسے ہیں دیکھنے کے اعتبار سے انتہائی کمزور، اور ماشاءاللہ ان کے یہاں 5 10 اولاد موجود ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی شادی ہوئی، شادی کے بعد ایک لمبے عرصے تک ساتھ میں رہے، دعا بھی کی، دوا بھی کی، علاج بھی کرایا، اولاد نہیں ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے اولاد نہیں دی، اور جب چاہا کسی کو 6 سال کے بعد، کسی کو 10 سال کے بعد، کسی کو 20 سال کے بعد، کسی کو 18 عمر میں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ تو انسان کا دل، انسان کا دماغ اس بات کو تسلیم کرے، مانے کہ یہ چیز اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ حق تعالی شانوں کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے، اللہ کو ماننا، اللہ کو ایک ماننا، اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی خیر خواہی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے۔ حق تعالی شانہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے اس کو حلال سمجھے اور اس کو اپنائے، اور جس چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اس کو حرام سمجھے اور اس سے بچے۔ اللہ کو بھی مان لیا، ایک بھی مان لیا، اور اس کی صفات میں کسی کو شریک بھی نہیں کیا، ذات میں کسی کو شریک نہیں کیا۔ اللہ نے جس چیز کو حلال کیا اس کو حلال سمجھتا ہے لیکن اس کو اپناتا نہیں ہے۔ فرض ہے، مانتا ہے کہ فرض ہے لیکن کرتا نہیں ہے، مانتا ہے کہ واجب ہے، انکار نہیں کرتا لیکن واجب کو ادا نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو حرام فرمایا، جانتا ہے کہ یہ حرام ہے، کہتا بھی حرام ہے لیکن اس کو کرتا ہے۔ دیکھو فرق سمجھے، حق تعالی شانہ نے جس چیز کو فرض کیا ہے، کوئی آدمی اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ تو کافر ہے، دین سے نکل جائے گا۔ نماز فرض ہے، انکار کرے کہ میں نماز کو فرض نہیں مانتا، روزہ فرض ہے میں روزے کو فرض نہیں مانتا، وہ تو اسلام سے نکل جائے گا۔ فرض تو مانتا ہے کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مالدار پر زکوٰۃ فرض ہے، ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا ہے، روزے نہیں رکھتا ہے، حج نہیں کرتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو یہ اللہ کے ساتھ جو خیر خواہی کرنی چاہیے وہ خیر خواہی کرنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے، اللہ نے شراب سے روکا ہے، زنا سے روکا ہے، سود سے روکا ہے، چغلی سے روکا ہے، جھوٹ سے روکا ہے، جانتا تو ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں، انکار نہیں کرتا۔ اگر انکار کر دے کہ میں اس کو حرام نہیں سمجھتا تب تو اسلام سے نکل جائے گا، لیکن کہتا ہے کہ واقعی میں یہ حرام ہے، برا ہے، لیکن غفلت سے، نادانی سے، کوتاہی سے اس کو کرتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اللہ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا۔ اب ذرا بات کو سمجھے، راستے دو ہی ہے، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا یا کسی کے ساتھ بدخواہی کرنا، اس کے علاوہ تو راستہ نہیں ہے۔ اب ہمارا جو بھائی اللہ تعالی کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا وہ خود سوچ لیں گے کیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو، آپ کے احکام کو پورا کرتا ہے، آپ کی روکی ہوئی چیز سے روکتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو کرتا ہے اور فرض کی ہوئی چیز کو چھوڑتا ہے وہ خیر خواہی نہیں کرتا۔ ذرا سوچے کیا کرتا ہے؟ میں اپنی اولاد کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں یا بدخواہی کرتا ہوں؟ دو ہی راستے، اس میں علاوہ تیسرا راستہ نہیں، یا تو بھلائی کروں گا یا برائی کروں گا۔ اگر میں بھلائی کرتا ہوں ٹھیک ہے، اگر بھلائی نہیں کرتا تو میں برائی کرنے والا ہوں۔ ذرا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں سوچے کہ آدمی فرائض کو چھوڑ کر، آدمی حرام کو کر کے اللہ کے ساتھ خیر خواہی نہیں کرتا ہے تو کرتا کیا ہے؟ بہت ڈرنے کی چیز ہے، بہت سمجھنے کی چیز ہے۔ حدیث میں ولی کتابی اور خیر خواہی کتاب اللہ کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو اللہ کی کتاب ماننا، کہ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے مخصوص بندے حضرات انبیاء اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمان سے کتابیں اتاری،
سب سے پہلا تو یہ بات خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اس کو مانیں. دوسری چیز ہے اس کتاب کو صحت اور تجوید کے ساتھ سیکھیں. یہ خیر خواہی ہے کتاب اللہ کے ساتھ. اور ہر مومن پر یہ ضروری ہے. ہر مومن نماز میں جتنی قرات کرنا فرض ہے اتنا قرآن سیکھنا اس کے لیے فرض ہے. اور پورا قرآن سیکھنا ماشاءاللہ بہت بڑی فضیلت. تو ہر مسلمان پورا قرآن تجوید کے ساتھ سیکھے. یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے. جو آدمی تجوید کے ساتھ قرآن نہیں پڑھتا یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی نہیں بدخواہی ہے. اس لیے کہ تجوید کے بغیر قرآن ہے ہی نہیں, وہ بکواس ہے. اگر تجوید ہے تو وہ قرآن ہے, تجوید نہیں تو وہ قرآن نہیں ہے. اس لیے کہ تجوید نہیں ہوگی معنی بالکل بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں اور یہ پڑھ کیا رہا ہے. تو ہر مومن کو قرآن کریم سیکھنا فرض اور قرآن کریم صحت کے ساتھ سیکھنا فرض ہے. یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے. ذرا ہمارا مسلم معاشرہ سوچے, ہمارا نوجوان سوچے, ہماری نوجوان ماں بہنیں سوچے. تعلیم کے اعتبار سے تو گریجویٹ ہے, ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہے, لوئر ہیں, فلاں ہیں اور بعض بیچارے عالم بھی ہیں لیکن تجوید سے کورے ہیں. چاہے عالم ہو, چاہے مفتی ہو, چاہے محدث ہو, چاہے ادیب ہو, چاہے ڈاکٹر ہو, چاہے انجینئر ہو, اگر تجوید کا علم نہیں ہے یا قرآن کے ساتھ خیر خواہی نہیں ہے. ہر شخص کے لیے قرآن کریم کو سیکھنا اور تجوید کے ساتھ سیکھنا یہ فرض ہے. یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. قرآن ہی نہیں سیکھا یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی نہیں, بدخواہی. قرآن سیکھا لیکن تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا یہ بھی بدخواہی ہے. قرآن کے ساتھ بھلائی نہیں ہے, خیر خواہی نہیں ہے. تو دوسرا حق, پہلے تو قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا, اللہ کا کلام ماننا, یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور دوسرا قرآن کریم کو صحت کے ساتھ سیکھنا. ماشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے مسلمان مرد اور بہت ساری مسلمان عورتیں لفظ قرآن پڑھنا جانتی ہیں. یہ برکت ہے ہمارے مکاتب قرآنیہ کی, یہ برکت ہے ہمارے دعوت و تبلیغ کی, یہ برکت ہے ہمارے خانقاہی حلقوں کی. محنت ہوتی ہے, ابتدا سے محنت ہوتی ہے مکاتب قرآنیہ میں, اور پھر بڑے ہونے کے بعد محنت ہوتی ہے دعوت و تبلیغ کی برکت سے اور خانقاہوں کی برکت سے. قرآن کریم کے حلقے لگتے ہیں, وہاں قرآن کریم سکھایا جاتا ہے. جو بیچارے مکتب میں نہیں سیکھ سکے وہ یہاں سیکھتے ہیں. تو میرے بھائی یہاں سیکھنا ہے لیکن سیکھنا تجوید کے ساتھ ہے. ماشاءاللہ یہ بھی حلقے لگتے ہیں کہ قرآن تو بہت ساروں نے پڑھا ہے سیکھا ہے لیکن تجوید کے ساتھ نہیں ہے, تو ماشاءاللہ تبلیغی حلقوں میں خانقاہوں میں تجوید کے ساتھ سیکھتے ہیں. ہر مسلمان ماں بہنوں سے اور بھائیوں سے آتے ہیں, آپ قرآن کریم پڑھنا تو جانتے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہم تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں. جو تجوید سے پڑھنے والے مرد ہیں, جو تجوید سے پڑھنے والی عورتیں ہیں, ان کو بتلاؤ, ان سے سیکھو کہ ہمارا قرآن صحیح ہے نہیں. قرآن کریم سیکھنا پڑتا ہے, تجوید کے ساتھ سیکھنا پڑھنا پڑتا ہے. یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. قرآن کریم نہیں سیکھا یہ اس کے ساتھ بدخواہی, اور قرآن کریم تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا یہ بھی اس کے ساتھ بدخواہی ہے. اور میرے بھائی قرآن کریم سیکھنے کا مطلب خالی اس کی تلاوت نہیں ہے. علوم شرعیہ اور قرآن کریم اس کو سیکھنے کا مطلب اس کے لیے 4 چیزیں ہیں. پہلی چیز قرآن کریم کو سیکھنا. کیوں سیکھا؟ سیکھنے کے بعد اس کی تلاوت کریں گے. سیکھنا کیوں ہوتا ہے؟ تلاوت. تو قرآن کریم سیکھنے کے بعد 4 کام ہے. قرآن کریم کی روزانہ تلاوت کرنا ایک. دوسرا, قرآن کریم جو کہہ رہا ہے اس پر عمل کرنا, یعنی قرآن کریم جس کو حلال بتاتا ہے اس کو کرنا, جس کو حرام بتاتا ہے اس کو چھوڑنا. تو قرآن کریم سیکھنا, سیکھنے کے بعد سب سے پہلا کام ہے قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور اس پر عمل کرنا. دوسرا کام ہوا عمل کرنا. تیسرا کام ہے قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ دوسروں کو سکھانا. دوسرے سیکھ گئے, اب ان کے لیے بھی وہی 2 کام, وہ سیکھنے کے بعد پڑھنے والے بنے, قرآن کریم کو روزانہ پڑھیں.
یہ اس کے ساتھ خیر خواہی ہے. اور روزانہ پڑھنے کے بعد قرآن کریم پر عمل کرنا. تو دیکھو سیکھنے کے بعد 4 چیزیں ہوئی: پڑھنا، عمل کرنا، پڑھانا، عمل کرانا. یہ 4 چیزیں ہیں. یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے. ان چاروں میں ایک بھی چھوڑا تو اس درجے کی بدخواہی ہے. قرآن کریم پڑھنا، عمل کیا، دوسرے کو نہیں پڑھایا کرنا، پڑھانا یہ خیر خواہی نہیں ہے. نہ ان سے عمل کا مطالبہ کرنا یہ خیر خواہی نہیں ہے. خیر خواہی تو یہ ہے خود پر سیکھنے کے بعد پڑھتا رہے، اس پر عمل کرتا رہے، اپنے بھائیوں کو، اپنی ماں بہنوں کو پڑھاتا رہے اور ان سے عمل کا مطالبہ کرتا رہے. عام طور پر ہمارا مسلم معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب ہے. یہ تصور ہی نہیں ہے کہ قرآن کریم عمل کی کتاب ہے. تلاوت بیکار نہیں، تلاوت بہت ضروری ہے. سیکھنے کے بعد تلاوت کرنا بہت ضروری ہے، لیکن خالی تلاوت کو سمجھنا آگے نہیں، یہ نہیں. تلاوت کے بعد جو دوسرا نمبر ہے اس پر عمل کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. سیکھنے کے بعد تلاوت اور تلاوت کے بعد عمل، دوسروں کو سکھانا اور سکھانے کے بعد عمل کرانا، عمل کا مطالبہ کرنا قرآن کا مقصد یہ. قرآن خالی پڑھنے کی کتاب نہیں جیسے آپ نے پڑھنے کی کتاب سمجھا ہے. یا تو کوئی روزانہ پڑھ لیتا ہے یا رمضان سے رمضان پڑھ لیتا ہے. اور کب پڑھتے ہیں؟ مکان کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے. کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے تو ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے. دکان کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے. مصیبت آتی ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے. بیمار ہوتا ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ سب چیزیں بری نہیں ہیں، سب صحیح ہے. قرآن سے یہ سارے فائدے حاصل کرنا بالکل صحیح ہے، لیکن ان فائدوں تک کے لیے اس کو محدود کر دینا یہ غلط ہے. یہ تو سب دوسرے نمبر کی چیز ہے. اصل تو یہ تھی کہ اس کے تلاوت کرتے اور تلاوت کرنے کے بعد اس کے معنی کو سمجھتے اور اس کے اوپر عمل کرتے. یہ اصل ہے. یہ سب فائدے کی بات کی چیزیں ہیں. اس کو ایصال ثواب کے لیے پڑھا جائے، افتتاح قرآن دکان کے لیے پڑھا جائے، افتتاح مکان کے لیے پڑھا جائے، ایصال ثواب کے لیے پڑھا جائے، شفا کے لیے پڑھا جائے، یہ سب دوسرے نمبر کی چیزیں ہیں. پہلے نمبر کی چیز ہے سیکھنے کے بعد پڑھنا اور اس پر عمل کرنا. قرآن نے جس کو حلال کہا اس کو اپنانا اور جس کو حرام کہا اس سے روکنا. یہ قرآن کے ساتھ خیر خواہی ہے. اگر اس سے پیچھے ہٹے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ قرآن کے ساتھ خیر خواہی نہیں، بدخواہی ہے. حدیث میں ایک روایت میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ولی رسول ہی، اور خیر خواہی رسول کے ساتھ. رسول کے ساتھ خیر خواہی کیا ہے؟ سب سے پہلے خیر خواہی ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول ماننا. ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. کیا مطلب رسول کا؟ اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول علیہ السلام کو ہماری طرف بھیجا، ہدایت کے لیے بھیجا. 2 چیز ہے، ہدایت اور گمراہی. ہدایت پائے گا وہ گمراہی سے بچے گا، جو گمراہ ہوگا وہ ہدایت نہیں پائے گا. مطلب کیا ہوا؟ اللہ کے رسول کو رسول ماننا یعنی اللہ کے رسول جو شریعت لے کر آئے، جو دین لے کر آئے، جو سنت لے کر آئے، جو طریقہ لے کر آئے، سمجھے کہ اس کو اپنانے میں ہدایت ہے، کامیابی ہے، بھلائی ہے، کامرانی ہے، اور اس کو چھوڑنے میں، اس کے خلاف دوسرا طریقہ اختیار کرنے میں، چاہے وہ طریقہ عبادت میں ہو، چاہے وہ طریقہ رہن سہن میں ہو، چاہے طریقہ پہننے میں ہو، چاہے وہ طریقہ کھانے میں ہو، چاہے وہ طریقہ پینے میں ہو، زندگی کے سارے شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا یہ ہدایت ہے، اور آپ کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اپنانا یہ گمراہی ہے. رسول کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے. خالی کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول ہے تو خالی کہہ دینا کافی نہیں ہے، یہ تو ضروری ہے، ماننا پڑے گا اللہ کا رسول. اللہ کے رسول کو رسول نہ مانے وہ بھی اسلام سے گیا. لیکن اصل تو یہ ہے رسول کو رسول ماننے کے بعد رسول کی بھی مانے. اللہ کو ماننا جس طرح ضروری ہے اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے، قرآن کو ماننا ضروری ہے، قرآن کی ماننا بھی ضروری ہے، رسول کو اللہ کا رسول ماننا ضروری ہے، رسول کی ماننا بھی ضروری ہے. اگر اللہ کو مان کر آدمی مومن بنے گا تو اللہ کی مان کر کامل مومن بنے گا.
قرآن اور رسول کو مان کر مومن بنے گا تو قرآن اور رسول کی مان کر کامل مومن بنے گا، کھرا مومن بنے گا، حقیقت میں مومن بنے گا، ورنہ کوئی ٹھکانا نہیں کب گاڑی پٹری سے ہٹ جائے۔ اللہ کو مان لیا، رسول کو مان لیا، کتاب کو مان لیا، لیکن ساری زندگی اس کے خلاف، تو یہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور کتاب کی ماننا نہیں ہوا، وہی ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر ہے۔ اب یہ پٹری کب ہٹ جائے اور جہنم میں پہنچا دے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ رسول کی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ہر زندگی کے ہر شعبے میں یہ تسلیم کرنا، دل و دماغ سے ماننا کہ واقعتاً کامیابی اللہ کے رسول کے طریقے میں ہے، چاہے کھانے میں ہو، پینے میں ہو، اٹھنے میں ہو، بیٹھنے میں ہو، رہنے میں ہو، شادی میں ہو، موت میت میں ہو، کپڑوں میں ہو، لباس میں ہو، ہر زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے رسول کی ماننا، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنانا، یہ ہدایت ہے، اور اس سے ہٹنا یہ گمراہی ہے، یہ ولی رسولی، رسول کے ساتھ خیر خواہی۔ ایک چیز میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، جب ایسی بات ہو تو ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے کہ میری زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کتنا عمل ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ دوسرے کو دیکھتا ہے، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں کی فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو کہ میری زندگی میں نبی کا طریقہ عبادت کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے میری زندگی میں نبی کا دین، نبی کا طریقہ کتنا ہے، یہ نبی کے ساتھ خیر خواہی ہے۔ وعامت المسلم وعامت المسلمین، ائمہ مسلمین، مسلمان بادشاہ، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں کہلوائی، اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله وإليك يرجع الأمر كله وأسألك الخير كله ونعوذ بك من شر كله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك تعلم خائنة العين وما تخفي الصدور. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. الہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اللہ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ نمازوں میں قرآن سنایا جاتا ہے، ہم اس کو سنتے ہیں. اے اللہ وہ عمر فاروق اعظم تھے، کفر کے زمانے میں قرآن سنا تو دل کی کایا پلٹی اور نور ایمان سے دل منور ہو گیا. اے اللہ ہم مسلمان ہیں،
مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے قرآن پڑھتے چلے آئے ہیں، اے اللہ امام کی اقتداء میں قرآن سنتے ہیں، فرائض میں سنتے ہیں، اور ماہ مبارک میں تراویح میں بھی سنتے ہیں۔ اے اللہ سن سن کے کان ایسے سن ہو گئے کہ فاروق اعظم کو ہدایت مل گئی، اور ہم ہدایت یافتہ لوگوں کے دل ابھی تک سیاہ کے سیاہ ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل کے زنگ ابھی دور نہیں ہوئے ہیں، دل ابھی نور سے منور نہیں ہوا ہے۔ اے اللہ ان قرآن کریم کی تلاوت کے برکت سے، ان کے انوار و برکات سے ہمارے زنگ شدہ اے اللہ زنگ لگے ہوئے دلوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے، دلوں کو مزکہ کر دیجئے۔ اے اللہ اس دل میں آپ کی محبت عطا فرما دیجئے، آپ کے حبیب کا عشق نصیب فرما دیجئے، آپ کے کلام سے محبت عطا فرما دیجئے، آپ کے کلام اور آپ کے انوار اور برکات سے اس دل کو بھر دیجئے۔ اے اللہ یہ دل گندگی سے آلودہ ہو چکا ہے، اے اللہ اس دل میں تیرے علاوہ سب کی محبت موجود ہے، تیرے نبی کے عشق کے علاوہ ہر ایک کی محبت موجود ہے۔ اے اللہ اس میں دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، پیسوں کی محبت ہے، اے اللہ ناجائز تعلقات کی محبت ہے۔ نہ جانے کیسے کیسے بھوتوں کو ہم نے اس میں آباد کر دیا ہے، نہ جانے کیسی کیسی شرارتوں کو اس میں ہم نے آباد کر دیا ہے۔ اے اللہ نہ جانے کیسے کیسے گناہوں کی لت پڑی ہے، اور کیسے کہنے گناہوں سے دل گندا ہو چکا ہے۔ کریم آقا گناہوں کو معاف کر دیجئے اور دلوں کو پاک کر دیجئے، دلوں کو صاف کر دیجئے۔ اے اللہ یہ دل جو تیری محبت کو محبت سے آباد کرنے کی جگہ کی، اے اللہ ہم نے تیرے غیروں کو آباد کیا ہے اور دل کو گندا کیا ہے۔ اے کریم آقا گندے دلوں کو پاک کرنے والے خدا ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہمارے دل میں اپنی محبت ڈال دے، ہمارے دل میں اپنی معرفت ڈال دے، ہمارے دل میں اپنا تعلق عطا فرما، ہمارے دل میں اپنی نسبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم آپ سے آپ کو مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے آپ کی محبت مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے آپ کی فرمانبرداری اور اطاعت مانگتے ہیں، آپ سے نافرمانی سے پناہ طلب کرتے ہیں، گناہوں سے پناہ طلب کرتے ہیں، آپ کے احکام کو توڑنے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ گناہ کر کر کے دل عادی ہو چکے ہیں، طبیعتیں عادی ہو چکی ہیں، جب تک گناہ نہیں ہوتے چین نہیں آتا، جب تک گناہ نہیں ہوتے ایسا سکون نہیں ملتا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، صاف کر دے، اور ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے۔ اے اللہ اپنا بنا دے، اے اللہ اپنا بنا دے۔ اے اللہ زندگی میں بہت سارے سجدے کیے، بہت ساری تلاوتیں کی، بہت سارے تیرے در کو بہت سی مرتبہ کھٹکھٹایا، لیکن ابھی تک تجھ سے تعلق نہیں ہوا، ابھی تک آپ کی محبت نہیں ملی، ابھی تک ہم آپ کے نہیں بنے، ابھی تک آپ کے بندے ہونے کے بعد آپ کے غیر کے رہیں۔ اے اللہ اب تو اپنا بنا لے، اے اللہ اب تو اپنا بنا لے، اے اللہ اب تو اپنی معرفت عطا فرما دے، اے اللہ اب تو اپنا، اے اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے، اے اللہ ہمارے دلوں کا تزکیہ فرما دے۔ اے اللہ ہمیں آپ کی ذات سے خیر خواہی نصیب فرما، آپ کی کتابوں سے خیر خواہی نصیب فرما، آپ کے رسولوں سے خیر خواہی نصیب فرما، ائمہ مسلمین سے خیر خواہی نصیب فرما، عام مسلمانوں سے خیر خواہی نصیب فرما، اور دنیا کے بسنے والے عام انسانوں کے ساتھ خیر خواہی نصیب فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے حقوق جس طریقے سے ہم پر عائد ہوئے ہیں، اے اللہ ان حقوق کو پہچان کر ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے بندوں آپ کے حق کو پایمال کیا ہے، آپ کے حق کو طلب کیا ہے، آپ کے حق کو چھوڑا ہے، آپ کے نبی کے حقوق کو چھوڑا ہے، آپ کی کتاب کے حق کو چھوڑا ہے، ائمہ مسلمین کے حقوق کو چھوڑا ہے، عام مسلمانوں کے تو حقوق کی بات ہی کیا ہے۔ اے اللہ ماں باپ ہونے کے ناطے اولاد کے حقوق کو طلب کیا ہے، اولاد ہونے کے ناطے ماں باپ کے حقوق کو طلب کیا ہے، بڑے ہونے کے ناطے چھوٹے کے اور چھوٹے ہونے کے ناطے بڑوں کے حقوق کو طلب کیا ہے۔ اے اللہ حق تلفی کے علاوہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ کی حق تلفی پر آپ معاف کر دیتے ہیں، لیکن آج کے بندوں کے حقوق کا مسئلہ بڑا کٹھن ہے، اور ضابطہ آپ کا ہے جب تک بندہ نہیں معاف کرتا آپ بھی معاف نہیں کرتے۔ اے اللہ سارے حقوق جو آپ کے علاوہ آپ کے بندوں کے ہم پر ہیں، اے اللہ آپ کے حقوق بھی ادا کرا دیجئے اور آپ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرا دیجئے۔ اے اللہ آپ سے آپ کی عزت و جلال کا واسطہ ہماری موت اس وقت تک نہ آئے جب تک آپ کے بندوں میں کسی کا آواز بلاتا حق ہم پر ہو۔ اے اللہ اس حق کی ادائیگی سے پہلے ہماری موت
نہ آئے. اللہ سارے حقوق کو ادا کرنے کے بعد اللہ کوئی بھی انسانوں کا حقوق ہم پر باقی نہ ہو اور ہماری موت آئے. اللہ ایسی سعادت والی موت نصیب فرما. اللہ ایسی خیر والی موت نصیب فرما. حسن خاتمہ نصیب فرما. سوء خاتمہ سے حفاظت فرما. اللہ ہم پریشان ہیں. اللہ معاش کے اعتبار سے پریشان ہیں, گھروں کے اعتبار سے پریشان ہیں, اولاد کے اعتبار سے پریشان ہے. کہیں تو اولاد ہی نہیں ہے, کہیں اولاد ہے تو نافرمان ہے. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا. ہماری اولادوں کو مطیع اور فرما بردار بنا. اللہ جن ماں باپ کو آپ نے مطیع اور فرما بردار اولاد عطا فرمائی ہے, اللہ اس ماں باپ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ معاشرے کی گندگی کا حال یہ ہے کہ اولاد مطیع اور فرما بردار ہیں اور ماں باپ دینداری کو نہیں چاہتی. اے اللہ بہت سارے دیندار ماں باپ روتے ہیں, تڑپتے ہیں, اور آپ نے کتنے ماں باپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائی, لیکن ان کو مال و دولت کے نشے میں اس کی قدر نہیں ہے. اے اللہ اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے, اے اللہ ان کو فرما برداری کی توفیق عطا فرما. اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما, خوش کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ ناراض ہیں, اپنے فضل سے ان بچوں کو معافی مان کر اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن کے ماں باپ اڑے ہوئے ہیں, اے اللہ ان کے دلوں کو نرم فرما دیجیے, ان کے دلوں کو نرم فرما دیجیے اور اپنے اولاد کو معاف کر کے اپنی آغوش میں جگہ دینے والے بنا دیجیے. اے اللہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی شکل پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. بے در کو در عطا فرما. بے روزگار کو روزگاری نصیب فرما. اے اللہ بے اولاد کو اولاد نصیب فرما. اے اللہ جو جس ضرورت کا حاجت مند ہے, اے اللہ ان سب کی جائز ضرورتوں کو پورا فرما, جائز تمناؤں کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں سے گناہوں کی محبت کو ختم فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں طاعت کا ذوق اور شوق اور محبت پیدا فرما. اے اللہ رمضان کا عشرہ اول بھی گزر چکا. اے اللہ عشرہ ثانی شروع ہو چکا ہے. مغفرت کا عشرہ شروع ہو چکا ہے. اے اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو مغفرت کا سبب بن سکے. اے اللہ ہمارا عمل ایسا نہیں ہے, ٹوٹا پھوٹا عمل ہے, لیکن آپ کی ذات بڑی کریم ہے. اے اللہ آپ تو کریموں کے کریم ہے, اکرم الاکرمین ہے. اے اللہ ٹوٹے پھوٹے اعمال کی لاج رکھ لیجئے اور ہمارے لیے اس عشرے کو مغفرت کا عشرہ بنا دیجئے, پوری امت کے لیے مغفرت کا عشرہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری ہے تو عافیت خیر مقدر فرما کر جمی شروع اور فتن سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ امت میں جتنے اکابر ہیں جو عمر رسیدہ ہے, بیمار ہیں, اے اللہ ان کو صحت عافیت اور تندرستی نصیب فرما. ان کے عمروں میں برکت عطا فرما. ان کے فیض کو عام فرما. اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں, اے اللہ ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما, ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرما, ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما, ہمارے اعزاء اقربا کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما. اے اللہ زندوں کی مغفرت فرما, مردوں کی مغفرت فرما, چھوٹے اور بڑوں کی مغفرت فرما. اے اللہ مغفرت سے کسی کو محروم نہ فرما. اے اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو کچھ رہ گیا اپنے فضل سے اس سے بڑھ کر اور بہتر عافیت کے ساتھ بے مانی نصیب فرما. اے اللہ مانگنے میں جو غلطی ہوئی ہو, اے اللہ اسے بھی معاف فرما. اے اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے, اپنے اسماء حسنہ کی برکت سے اور آپ کے صالحین بندوں کے صدقہ تو پھر قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.